جسم میں رکھے ہیں. تو 3 چیزوں کا مرکب روح، بدن اور جان. ہماری شخصیت کے 3 زاویے ہیں. کتنے زاویے؟ 3 زاویے. ایک زاویہ جس سے ہماری شخصیت کو دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے یہ میری شروع کی باتیں آپ کو کچھ مشکل لگ رہی ہیں. آگے والے سیشن میں آپ کی زبان میں آ جاؤں گا، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ میں بنیاد بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ میری اس سیشن کی جو کانفرنس ہے یا پیورٹی کانفرنس ہے اس کی بنیاد سے واقف ہو جائیں. 3 زاویے ہیں آپ کی شخصیت کے، میری بھی شخصیت کے. پہلا کیا ہے؟ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو یار، ہے نا؟ بولتے ہیں نا ہم کئی دفعہ، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اور ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو بڑا نہیں بہت بڑا سمجھتے ہیں. ساڈے ورگا کوئی نہیں جو پرا ہٹ جاؤ بھائی تے نال ہیلیلویا بھی کر دے ہوں. تو ایک وہ زاویہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. دوسرا زاویہ جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. دوسرا زاویہ کیا ہے ہماری شخصیت کا؟ جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ ہم اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ سانو کچھ اور سمجھتے ہیں. ہے نا ایسا کہ نہیں ہے ایسا؟ یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے اور لوگ ان کو کچھ اور سمجھتے ہیں. اور تیسرا زاویہ کیا ہے؟ جو آپ حقیقت میں ہو، ایکچولی جو آپ ہو، جس کا کسی کو نہیں پتا. جو آپ اکیلے میں ہوتے ہو، جو آپ باتھ روم میں ہوتے ہو، جو آپ تنہائی میں ہوتے ہو. دیٹس یو، ریئل یو، ریئل یو. جو حقیقی طور پر آپ ہو. یہ وہ نہیں ہے جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو، وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آپ تو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہو. اور یہ وہ بھی نہیں ہے جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں. لوگ آپ کو سمجھتے ہیں شاید اگر انہوں نے اچھی چیزیں آپ کے اندر دیکھی ہیں، اچھے کام دیکھے ہیں تو وہ آپ کو اچھا ہی سمجھیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اچھے ہو تو لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے. لیکن اگر آپ برے کام کرتے ہو، نافرمان ہو ماں باپ کے، اگر آپ برے کاموں میں حصہ لیتے ہو، اگر آپ کے اندر گندی گندی عادتیں ہیں، اگر آپ میں گندی گندی سوچیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ لوگ اس کو نہیں جانتے. تیسرا زاویہ، جو آپ حقیقت میں ہو، جو سچ میں آپ ہیں. اور یہ بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. جو میری عمر، ہماری عمر سے بڑے لوگ، بزرگ، ایوری بڈی، سب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ جو وہ حقیقت میں ہیں وہ خدا جانتا ہے. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ خدا وہ شخصیت ہے جو ہمیں اندر اور باہر سے جانتا ہے. لہٰذا یہ 3 چیزیں جو ہیں، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ، ان تینوں چیزوں میں پیورٹی لانے کی ضرورت ہے. خدا نے جو ہمیں خلق کیا ہے وہ گناہ کی وجہ سے گناہ آلودہ ہو چکا ہے، خدا سے دور ہو چکا ہے، خدا سے وہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اور اس میں اگر پیورٹی لانی ہے تو یہ تینوں کام ہوں گے. یہ تینوں زاویے اس میں ہماری شخصیت کے شامل ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا خدا نے پہلے کس کو بنایا تھا؟ کس کو بنایا خدا نے؟ آدم کو بنایا. کتنے دن میں خدا نے بنایا؟ جی کتنے دن میں؟ بس آدم تے آ کے ٹھوس ہو جاندے. کس کو بنایا جی؟ آدم کو. اگے ٹھوس. کتنے دن میں؟ 6 دن میں خدا نے آدم کو اور سارے لاؤ لشکر کو بنایا. کتنے دن میں؟ کتنے دن میں؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. 6 دن میں. اور 7ویں دن اس نے کیا کیا؟ 7ویں دن اس نے، اور پھر اس نے عورت کو بنایا. تے اج تک آرام نہیں کیتا انہیں. آدم کو خدا نے ڈسٹ سے بنایا ہے، لیکن ہوا کو اس نے اس کی پسلی سے بنایا ہے. God created
Adam and Eve. Yes? ऐसा ही है जी. God created Adam and Eve. God did not created Adam and Steve. आजकल बहुत सारे लोग रूसियाई के काम कर रहे हैं. इनको कलाम मुकद्दस में रूसियाई के काम किए कहा गया है. इसको अगर पंजाबी में कह दे वो अपना मुंह काला कर रहे हैं. रूसियाई के काम कि मर्द मर्द के साथ शादियां कर रहा है, औरतें औरतों के साथ जिनसी ताल्लुक रखती हैं, लेस्बियंस, गे लेस्बियंस, और यहां तक कि कई मुल्कों में इसको कानूनी तौर पर इजाजत दी जा रही है. ये रूसियाई के काम है, ये तारीकी के काम है, ये शैतानी काम है. और अगर आज आप में से यहां कोई इस तरह की आदत से बैठा है तो आज उसके लिए आजादी का दिन है. हालेलुया. आज उसके बंधन टूट जाएंगे. आज खुदा उसको आजाद करेगा, उस बेटी को जो इस रूसियाई के काम में. बिकॉज गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव. हर आदम के लिए उसने हवा को बनाया है, नॉट एडम एंड स्टीव. 3 चीजों को डील करना होगा प्योरिटी के लिए. कितनी चीजों को? मैं पता ये 3 वाला हिंसा क्यों बार बार लेकर आ रहा हूं आपके सामने, इसलिए कि हो सकता है बाद तो गिनती खत्म हो जाए तो 1 2 3 तो याद ही रहता है ना, है कि नहीं. 3 चीजों को डील करना है. कौन सी चीज है? सब बोलें. हैबिट्स. अच्छा ठीक, उर्दू में आदात. सारे बोलो आदात. कितनी चीजों को डील करना है हमने? 3 चीजों को. प्योरिटी चाहते हो आप और यही सीखने आए हो, और नहीं आए अगर इससे तो आज आप लेकर जाओगे. हालेलुया. तो पहली बात क्या है जो डील करनी है हमने अपनी शख्सियत में? वो क्या है? आदात. दूसरी चीज है सोच. सारे बोलो. तीसरी चीज है रवैया. सारे बोलें. सारे नहीं बोल रहे. तो 3 चीजें, आदात, सोच और रवैया. ये 3 चीजें हैं जिनको हमने प्यूरिटी के लिए डील करना है. हम पाक दिल बनना चाहते हैं, हम खुदा की नजदीकी में जाना चाहते हैं, हम अपने आप को मसीह के कद के अंदाजे तक लेकर जाना चाहते हैं, हम खुदा के करीब जाना चाहते हैं, हम आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं. हमारे नाम हमेशा की जिंदगी की किताब में लिखे होने चाहिए. हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन करते क्या हैं? जीरो, नाडा, जिल्च, सिफर, शून्य, जीरो. करना कुछ नहीं है हमने. ना हमने बाइबल पढ़नी है, ना हमने दुआ करनी है, ना हमने रोजे रखने हैं, ना हमने प्रस्तिश ठीक करनी है. 3 चीजों को डील करना है जो हमारे बदन में है. हर शख्स की मुख्तलिफ आदात होती हैं, मुख्तलिफ सोच होती है और मुख्तलिफ रवैया होता है. 4 चीजों पे आ जाते हैं. 4 किस्म के इख्तियार हैं जो हमारे गिर्द माशरे में हैं. खुदा ने उनको हमारे लिए खल्क किया है, बनाया है, ताकि हम उनके मुताबिक नज्म और ज़ब्त से चलें. ये नज्म और ज़ब्त भी एक चिड़िया का नाम है जो हमारे शायद करीब से भी छू कर नहीं गुजरी, जिसमें टाइम मैनेजमेंट है, अपनी इन्हीं तीनों चीजों का सुधार भी है. पहला जो इख्तियार का ढांचा खुदा ने हमारे गिर्द रखा है अपने कलाम मुकद्दस की रूह से, वो है खानदान. सबसे पहला और शाहकार यूनिट खुदा का, स्ट्रक्चर खुदा का, इंतजामी ढांचा, वो क्या है? खानदान. सारे बोलो खानदान. नौजवानों, ये वो खानदान है जिसमें आप मां और बाप दोनों की रज के नाफरमानियां करते हो. कोई भी आपको अच्छी बात सिखाएगा, आपने समझना ये हमारा दुश्मनी है. कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो शख्स अपने माँ बाप की हंसी उड़ाता है, वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे. जबरदस्त खतरनाक किस्म की सजाएं हैं नाफरमान लोगों के लिए. खानदान का ढांचा खुदा ने बाइबल मुकद्दस की रूह से सबसे पहले बनाया. आदम और हवा को बनाया और फिर उसको बच्चों की मीरास दी, बरकत बख्शी. नाफरमानियां बंद करें,
کئی لوگ جب تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، یا تھوڑا جاب اچھا مل گیا اس کو، تو وہ اپنے ماں باپ کو بیجا کرا دیتے ہیں، اور تو انہوں کی پتہ ہے آپ رہنے دو، مجھے بہت کچھ پتا ہے. لڑکیاں بھی ایسے ہی ہیں، کوئی 2-4 جگہ وہ جاب کے دھکے کھاتی ہیں، مال میں سے وہ آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں اور ماں کو شٹ اپ کرا دیتی ہیں. امی آپ کو نہیں آپ کو نہیں پوچھا. میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں، بڑی کلچرل سی بات ہے، کہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، اگر آپ سیدھے پیدا ہوئے ہوتا، یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ تسی سیدھے پیدا ہوئے تھے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے پاؤں دیکھے تھے. ہاللیلویا. سب سے پہلے آپ نے اس کے کیا دیکھے تھے؟ کیونکہ سر پر نے بچہ باہر آندا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ماں کے پاؤں دیکھے تھے، جس کو آج آپ حقیر جانتے ہو، جس کو آج آپ سلام دعا کرنا پسند نہیں کرتے، جس کی نافرمانی کرنا آپ اپنا دینی شرعی قانونی حق سمجھتے ہو. وہ ماں اور باپ، ان کی بات کر رہا ہوں میں، اس باپ کی بات کر رہا ہوں جس کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کو آج آپ اپنے سے کمتر سمجھتے ہو، جس نے مزدوری کر کے محنت کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور اگر یہاں تک نہیں بھی پہنچایا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی ماں کے ساتھ تعلق رشتہ رکھا تو آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہو. اور آج آپ ان کی نافرمانیاں کرتے ہو. آج آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ تھوڑا پڑھ لکھ گئے ہو. شیم آن دیم جو اپنے والدین کی حقارت کرتے ہیں، اپنے والدین کو چھوٹا سمجھتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. آپ صرف اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہو، آپ زندہ خدا کی نافرمانی کرتے ہو جب آپ ان کی حکم عدولی کرتے ہو.